لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل والفجر وليال عشر وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، پردہ-نشین خواتین ملت، سرسرا کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عزت و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے محض جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے امت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات امانت داری کے ساتھ پہنچایا اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہر اس راستے کی رہنمائی کی جو راستہ دونوں جہاں میں کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، ابتدائی 2 آیتیں. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہاں ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی. یہ قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی کھائی ہے. معزز حاضرین، عموماً یہ جو مہینے ہم جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو حرمت والے ہیں،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ابتدائی پیدائشی مہینے، پھر اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والے بنایا ہے۔ پھر اور مزید فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے ایام بھی کہا جاتا ہے۔ حج کے ایام، رمضان کے بعد جو بھی بیت اللہ کا حج ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، تو وہ لوگ رمضان کے بعد بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان دنوں کو حج کے ایام کہا جاتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 2 مہینے 10 دن کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ تو انہی ایام میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو ابھی جس ماہ میں ہم داخل ہیں وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ بے شمار فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو ہے بتلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ان میں سے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، تو یہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس کی عظمت کو یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی، جیسے دوسرے جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں سورج کی قسم کہا، کھایا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ تو یہ سارے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے قسم کھاتا ہے کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ انہی اقسام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی اللہ کے نزدیک قسم۔ تو یہ ان 10 راتوں کی جو فضیلت ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان جو ایام معلومات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا کریں، اس میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کہ عشرے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ابن حبان کی فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل ترین دن جو ہے ذوالحجہ کے ابتدائی ایام العشر، یہ 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن سب سے افضل دن ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد میں جانے کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو کہا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا جہاد میں بھی اگر شرکت کرتا ہے تب بھی جو ہے یہ 10 دن اس سے زیادہ افضل، مگر وہ آدمی إِلَّا رَجُلٌ، مگر وہ آدمی جو گیا اور کیا کیا، اس نے شہید ہو گیا ہے، شہادت کا مرتبہ جو ہے اس کو مل گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شہادت کی توفیق بخشی ہے، تب ایسی صورت میں وہ آدمی ان 10 دنوں سے عمل کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ ورنہ جہاد پہ جائیں گے واپس آ جائیں گے تب ایسی صورت میں اتنی فضیلت والا نہیں جتنی یہ 10 دن فضیلت والے ہیں۔ تو یہ 10 دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والے دن قرار دیا ہے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ جو ہے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دوسری جو فضیلت ہے اس میں یہ عرفہ کا روزہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو ہے عرفہ کا روزہ، حج جیسی عبادت الحج عرفہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حج جو ہے عرفہ ہی کا نام، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ عرفہ بھی جو ہے انہی 10 دنوں میں شامل ہے، اس لیے یہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والا عمل بتلایا کہ یہ فضیلت ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ عرفہ کے ان 10 دنوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فضیلت والے قرار دیا۔ تیسری جو فضیلت اس کو حاصل ہے وہ ان 10 دنوں میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے فضیلت والا جو عمل ہے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ سارے کے سارے مسلمان جو بھی طاقت رکھتے ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں ایک جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے فضیلت کا حامل ہے. یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اس لیے فضیلت ہے. معزز حاضرین، اس عشرے کی بے شمار فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو لہذا اس میں بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لینا چاہیے. کثرت کے ساتھ نماز ہے، روزہ ہے، ان قسم کے قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے. اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ ان ساری عبادتیں اس میں انجام دینا ہے. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اس کی ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں شرح لکھتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا فضیلت والا کیوں قرار دیا ہے. تو کہا انہوں نے ان 10 دنوں میں ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں. جیسے رمضان کے 10 دن ہیں، آخری اشرہ فضیلت والا ہے، لیکن آخری اشرے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کریں گے. وہاں پہ کیا ہے؟ حج جیسا فریضہ اسلام کا وہاں انجام نہیں دیا جا سکتا. لیکن عشرہ ذی الحجہ میں آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہاں پہ کیا کریں؟ مزید ایک عبادت جس کی اہمیت کا حامل ہے، وہ حج جیسا فریضہ انہی دنوں میں انجام دینا ہے. حج اللہ کا عظیم رکن ہے، اسلام کا ایک عظیم بنیادی رکن ہے، جس کو انجام دینا ہے تو ذی الحجہ ہی کے مہینے میں انجام دینا ہے. اس کے علاوہ بقیہ مہینوں میں فضیلت کے اعمال بے شمار ہے، لیکن حج جیسے فریضہ اس میں انجام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 10 دن ان سے بھی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ اتنی زیادہ فضیلت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں جو ہے نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، حج بھی انجام دے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ جو ہے 10 دن فضیلت والے ہیں. جو ابن حجر نے یہ کہا کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابھارا ہے، صحابہ کرام سے کہا ہے کہ کثرت سے اس میں عبادت کریں، اس میں جو ہے عبادت کیا کریں. اس سے اس 10 دنوں کی جو ہے جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ان 10 دنوں میں جو اعمال انجام دیتے ہیں، سب سے اہم رکن جو انجام دیا جاتا ہے وہ حج کا فریضہ ہے. حج اسلام کا بنیادی رکن ہے. حج جو ہے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک جو رکن ہے، آخری جو رکن ہے، وہ حج ہے. بیت اللہ کا فریضہ انجام دینا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے جو لوگ سفر حج کو آنا اور جانے کا جو خرچ ہے، وہاں رہنے کا خرچ، وہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بیت اللہ کا حج کرے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ ادا کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حج کو مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا. تو یہ جو عبادت ہے حج، وہ انہی مہینوں میں انجام دی جاتی ہے، انہی 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہے. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن انجام دیتے ہیں پورے کے پورے ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، سارے کے ساری چیزیں انہی 10 ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں انجام دیے جاتے ہیں. تو یہ حج کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں جو ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اس میں کیا نہ ہو؟ رفث نہ ہو، گندی باتیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، شہوت کو بھڑکانے والی جو ہے ایسی گفتگو نہ کرے، اور اسی طریقے سے ولم یفسق، فسق و فجور کا کام نہ کرے، آپس میں جھگڑنا، لڑنا، ان ساری چیزوں سے بچ کے رہے. رجع کیوم ولدتہ امہ. تو اگر ایسا حج ایک بندہ کرتا ہے، ایک مسلمان انجام دیتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ واپس کیسے آئے گا؟ ابھی ماں نے جو بچے کو جنم دیا ہے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس پر،
تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واپس لوٹائے گا جو حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کیا ہو۔ تو یہ حج کا فریضہ انہی دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، انہی دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے، خصوصاً عرفہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے جو 9 دن ہیں وہ بھی رکھتے مسلسل۔ کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے، اور ساتھ ساتھ عرفے کی روزے کی فضیلت ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ الماضیہ والذی بعدہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو وہ عرفہ کا دن بھی انہی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہے۔ تو ہم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، غیر حجاج کو، جو حاجی نہیں ہے دوسرے مسلمانوں کو رکھنا ہے۔ تو یہ روزہ بھی انہی دنوں میں پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، اور عظیم عمل جس کو ہم انجام دیتے ہیں وہ قربانی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو قربانی انجام دی جاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت پہنچے گا، نہ تمہارے جس جانور کی قربانی دے رہے اس کا خون پہنچے گا، بلکہ تمہارا تقوی جو ہے وہ مطلوب ہے ہم کو۔ تمہارے دل کے جو ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں تمہارے ساتھ، یہ ارادے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم ارادے کی بنیاد پر کیا کریں گے، تمہاری قربانی قبول کریں گے۔ تو یہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار قربانی جو ہے پیش کی انہوں نے۔ تو یہ قربانی کا مقصد صرف جانور کے گوشت کو حلال کرنا یا خون بہانا یا اس سے فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس جانور کی جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم مال کی بھی قربانی، خواہشات کی بھی قربانی، اپنے نفس کی بھی قربانی، اپنے وطن کی بھی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی بھی قربانی، ساروں کی قربانی ہم تیرے راہ میں پیش کریں گے، تیرے لیے پیش کریں گے۔ ہم صرف اور صرف مقصد کیا ہے، تو راضی ہو جائے۔ یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا دیکھیے۔ سب سے پہلے انہوں نے باپ کی قربانی پیش کی، باپ کو جو ہے دعوت پیش کی، ٹھکرا دیا۔ تو وہاں سے نکل گئے، قوم والوں کے پاس گئے، قوم والے جو ہے وہاں ٹھکرائے، سزائیں دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکرائے، اس نے بھی جو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دی، وہاں سے بھی نکل گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے بیوی بچے کو جو ہے بیابان وادی میں چھوڑا، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم قربانی پیش کرنے کے لیے کہا کافی سالوں کے بعد بچے کو ہم نے دیا ہے، تو اس بچے کو بھی آپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر بچہ چلنے کے قابل ہوا تو کہا بچے کو ذبح کریں آپ، وہ بھی قربانی پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ نے ہمارے جو ہم نے خواب دکھلایا اس خواب کو سچ کر کے دکھلایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے جس خواب کو ہم نے دکھایا تھا وہ خواب جو ہے سچ کر دکھایا۔ اب ہم جو ہے آسمان سے مینڈے کو بھیجیں گے، قربانی کرو اس کی۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کا مقصد یہ جانور کے قربان کرنے کا کہ اگر محسوس ہوئی ضرورت پڑی تو ایسی صورت میں ہم اپنے نفس کی بھی قربانی اللہ کے راہ میں دیں گے، ہم اپنے نفس کی قربانی اپنی جان کی بھی دیں گے، مال کی بھی دیں گے، دولت کی بھی دیں گے، نفس کی بھی دیں گے، نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی بھی قربانی رب کے لیے دینا پڑے گا۔ یہ تمام قربانی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ مطلوب ہے۔ یہ قربانی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا، یہی کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت نہ خون، اس سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے ہمارا، دل کے ارادے کو دیکھنا چاہتے ہیں، دل کی نیت کیا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے ہمارا۔ یہ جب جان لیں گے ہم تب ہم اس کے مطابق جو ہے بندوں کو اجر دیا کریں گے، ثواب دیا کریں گے۔ تو یہ مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے کہا ہے۔ اور سب سے عظیم جو عمل ان ایام میں انجام دینا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہا کریں، کثرت سے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ عمل آپ کو تھا
تو وہ کیا ہے؟ اذکار ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ جو اذکار ہیں یہ پسندیدہ اذکار ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا کریں، کثرت کے ساتھ تحلیل، تسبیح، تحمید، یہ تکبیر، ان ساری چیزوں کو انجام دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحابہ کرام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر بازار مکان دکان ساری جگہوں پر وہ لوگ تسبیح کثرت کے ساتھ اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول رہا کریں، زیادہ سے زیادہ جو عبادتیں ہو سکتی ہے پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھا کریں، پابندی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کریں۔ ان ایام میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی کئی سال آپ کو دور کر دیتا ہے، مسافت کرتا ہے۔ تو لہذا ہم کیا کریں، اس سے روزے ہم زیادہ رکھیں۔ کوئی آدمی رکھ سکتا ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، تو آدمی رکھ سکتا ہے تو 5 روزے رکھے، کوئی 3 روزے رکھے، تو یہ کثرت کے ساتھ روزوں کا عمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، صدقہ کرے، قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ تو یہ جو ہے یہ ایام ایسے ہیں کہ جن سے فائدہ کثرت کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ ہر آدمی کو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ بازار میں جاتے، گھروں میں رہتے، مساجد میں آتے، چلتے پھرتے، ہر جگہوں پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار، تسبیح پڑھا کرتے زور زور سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ساری جو ہے تسبیح ہر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا کثرت کے ساتھ ہم کو تسبیح پڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ قربانی کا جو عمل ہے یہ عمل ضرور انجام دینا چاہیے۔ کسی نہ بہانہ پیش کرے، کوئی عذر پیش کرے، قرض کا بہانہ ہے۔ عموماً جو لوگ جو ہے قربانی کے لیے قرض کا بہانہ پیش کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے تو پسندیدہ چاہت کے ساتھ پیش کریں، آپ کو اللہ سے محبت ہو، آپ کو دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تڑپ ہو، جذبہ ہو، حوصلہ ہو۔ اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ساری پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ دور کر دے گا، ہر مصیبت کو اللہ ٹالے گا۔ اس کے لیے کہ ہم اکثر مسلمان دیکھا جاتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے قربانی اس قرض کا بہانہ بول کے بتاتے ہیں کہ ہم قربانی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں قرض لے کر شادی کریں، اپنی ضرورت کو پورا گھر بننے کے لیے قرض لیا کریں، اپنے لیے گاڑی لینے کے لیے قرض لیا کریں، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے ہزار بہانے تلاش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، جب بھی انہوں نے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جو ہے 80 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد مجھے اللہ نے لڑکا دیا ہے، بیٹا دیا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنی بیوی بچے کو ایسے بیابان وادی میں چھوڑ جائے جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے۔ جب بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، تمنا جھانگی باپ کے اندر کہ میرا جو ہے وارث بنے گا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے بیٹے کو انی اذبحک فانظر ماذا تری، ذبح کر دیجیے اپنے بیٹے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے ہاں یہ کہا، عذر پیش کیا کہ اللہ مجھے ایک ہی لڑکا ہے، بڑھاپے کا سہارا بن جائے؟ کہا نہیں، اللہ کا جو حکم جب بھی ہوا، کہا بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ حکم کر گزریا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ حکم بجا لایا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ باپ بیٹے کی گفتگو، باپ بیٹے کے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر بسجود ہونا، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، ہر حکم کے آگے انہوں نے ایسے ہی پیش کیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ وجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اللہ نے، اپنا دوست بنایا۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کتنا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کو، کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا گفٹ ہے یہ کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنایا۔ کیا کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر،
کون سی اچھائیاں تھیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی سے، امت محمدیہ سے کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ سب کیا تھی؟ یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک سب سے پہلی جو ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک اللہ کو ہمیشہ مانتے تھے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ہر ہمیشہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعظیم، اس کے حکم کی وجہ ہوئی، ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں جو قربانی انہوں نے پیش کی ہے وہ کسی بھی حکم کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں ارادہ کبھی بدلا نہیں انہوں نے کہ اللہ کا حکم ہے آج نہیں تو کل کریں گے، نہیں، جیسے ہی جب بھی ہوا کہا اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس طریقے کی قربانی، اس طریقے کا دل، ارادہ، نیت اللہ تبارک تعالیٰ کو چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اے ابراہیم ہماری اطاعت کیجیے، ہماری فرمانبرداری کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے کہتے سارے دونوں جہاں کے پروردگار کا میں مطیع ہوں، اطاعت گزار ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ ایمان، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات قرآن مجید جو نقل کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے ٹیسٹ لیں، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ویسے ہی بنائیں، اپنی زندگی کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے انبیاء کے واقعات کو یا جو بھی اچھے لوگوں کے واقعات بتاتا ہے قرآن مجید میں، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کے لیے فضیلت کے حامل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے۔ بے شمار عبادتیں ایک ساتھ اس 10 دنوں میں انجام دے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنے، اس سے مشغول، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے عشر ذوالحجہ کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم رب الحلیم۔